کہانی کا آغاز بغداد کے ایک عظیم الشان محل سے ہوتا ہے، جہاں بادشاہ ظفر اپنی عظمت، دولت اور طاقت کے لیے مشہور تھا۔ ظفر کا محل بغداد کی خوبصورتی کا ایک شاہکار تھا، جس کی دیواروں پر قیمتی جواہرات جڑے ہوئے تھے اور بلند میناروں سے پورے شہر کا منظر دکھائی دیتا تھا۔ لیکن اس عظمت کے باوجود بادشاہ کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جس کی وجہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ ایک دن بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا تھا جب اس کے وزیر نے اطلاع دی کہ ایک مشہور فقیر شہر میں آیا ہے، جسے لوگ عقلمند فقیر کہتے ہیں۔ کہا جاتا تھا کہ وہ نہایت دانا تھا اور اس کی باتیں سننے سے لوگ اپنی زندگی کا مقصد سمجھ جاتے تھے۔ بادشاہ، جو اپنی بے چینی کا حل تلاش کر رہا تھا، فوراً حکم دیا کہ فقیر کو دربار میں بلایا جائے۔ جب فقیر دربار میں آیا تو سب حیران رہ گئے۔ وہ ایک سادہ کپڑوں میں ملبوس، ہاتھ میں لکڑی کا عصا لیے ہوئے، نہایت پرسکون انداز میں چل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون اور آنکھوں میں گہری دانشمندی تھی۔ بادشاہ نے اسے غور سے دیکھا اور کہا، اے فقیر، سب کہتے ہیں کتاب نہایت عقلمند ہے اور ہر مسئلے کا حل جانتا ہے۔ میں اپنی بے چینی اور بے سکونی سے چھٹکارا پانا چاہتا ہوں۔ کیا تاب مجھے سکون دے سکتا ہے؟ فقیر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بادشاہ سلامت، سکون کوئی چیز نہیں جو دیا جا سکے۔ یہ تو دل کا ایک حال ہے اور اسے پانے کے لیے دل کو خالص کرنا پڑتا ہے۔ بادشاہ کو یہ جواب عجیب لگا، لیکن اس نے فقیر سے کہا، اگر تاب واقعی عقلمند ہے تو میرے ساتھ کچھ دن گزار اور مجھے سکون حاصل کرنے کا راستہ دکھا۔ فقیر نے خاموشی سے بادشاہ کی بات قبول کر لی اور محل میں قیام کرنے پر رضامندی ظاہر کی، لیکن اس نے ایک شرط رکھی، بادشاہ سلامت، میرے ساتھ گزارے گئے وقت میں آپ کو میری باتوں کو غور سے سننا ہوگا اور ان پر عمل کرنا ہوگا، چاہے وہ آپ کو کتنی ہی عجیب کیوں نہ لگیں۔ بادشاہ نے فوراً یہ شرط قبول کر لی، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ چند دن اس کی زندگی کو بدل کر رکھ دیں گے۔ فقیر کے محل میں قیام کے چند دن گزر چکے تھے۔ بادشاہ ظفر روزانہ فقیر کے پاس بیٹھتا، اس کی باتیں سنتا، لیکن اسے فقیر کی گفتگو میں کوئی ایسی بات محسوس نہیں ہوتی جو اس کے دل کی بے چینی کو دور کر سکے۔ فقیر اکثر خاموش رہتا، گہری باتیں کرتا، جنہیں سمجھنے کے لیے بادشاہ کو اپنے معمول کے خیالات سے ہٹ کر سوچنا پڑتا۔ ایک دن صبح کے وقت فقیر نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، آج آپ کے ساتھ ایک سفر پر چلنا ہے، کیا آپ تیار ہیں؟ بادشاہ، جو اپنی بے چینی کا حل ڈھونڈنے کے لیے ہر چیز پر آمادہ تھا، فوراً تیار ہو گیا۔ فقیر نے کہا، ہم آج محل کے باہر جائیں گے، وہاں جہاں عام لوگ رہتے ہیں۔ آپ کو ان کی زندگی دیکھنی ہوگی اور ان کے مسائل کو سمجھنا ہوگا۔ بادشاہ نے تعجب سے کہا، فقیر، میں ایک بادشاہ ہوں، میرے پاس ہر نعمت ہے، مجھے عام لوگوں کے مسائل جاننے کی کیا ضرورت؟ فقیر مسکرایا اور بولا، اگر آپ اپنی بے چینی کا حل چاہتے ہیں تو آپ کو یہ سفر کرنا ہوگا۔ سکون وہاں ہے جہاں آپ نے کبھی تلاش نہیں کیا۔ بادشاہ نے خاموشی سے حامی بھر لی اور اپنے محل کے محافظوں کے بغیر فقیر کے ساتھ روانہ ہوا۔ بغداد کی گلیوں میں پہنچتے ہی بادشاہ کو ایک مختلف دنیا نظر آئی۔ وہاں کے لوگ محنت کر رہے تھے، بچوں کے چہرے مسکراتے تھے اور ہر طرف زندگی کی ایک جدوجہد جاری تھی۔ فقیر بادشاہ کو ایک پرانی گلی میں لے گیا جہاں ایک بوڑھا مزدور پتھر توڑ رہا تھا۔ اس کا چہرہ دھول سے اٹا ہوا تھا، ہاتھ سخت محنت کی نشانی تھے، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ فقیر نے اس مزدور سے پوچھا، اے بزرگ، تو دن رات سخت محنت کرتا ہے، لیکن تیرے چہرے پر سکون کیسی؟ مزدور نے ہنس کر جواب دیا، میں جو کچھ کرتا ہوں وہ اپنے بچوں کے لیے کرتا ہوں، ان کی خوشی میرا سکون ہے۔ بادشاہ یہ جواب سن کر حیرت میں پڑ گیا۔ اس نے سوچا کہ یہ مزدور، جس کے پاس نہ محل ہے نہ خزانہ، کیسے اتنا پرسکون ہو سکتا ہے؟ فقیر بادشاہ کو ایک اور جگہ لے گیا جہاں ایک عورت اپنے بچے کو کھانا کھلا رہی تھی۔ اس کے کپڑے پرانے اور سادے تھے، لیکن وہ ہنستی جا رہی تھی۔
فقیر نے اس سے پوچھا، تاؤ خود کم کھا رہی ہے اور بچے کو زیادہ دے رہی ہے، کیا تجھے بھوک نہیں لگتی؟ عورت نے مسکراتے ہوئے کہا، ایک ماں کی خوشی اپنے بچے کی بھوک مٹانے میں ہوتی ہے۔ میرا سکون یہ ہے کہ میرا بچہ خوش اور مطمئن ہے۔ بادشاہ نے یہ جواب سن کر اپنے دل میں ایک عجیب سی کیفیت محسوس کی۔ اسے سمجھ آ رہا تھا کہ سکون مادی چیزوں میں نہیں بلکہ دوسروں کی خوشی اور خدمت میں ہے۔ فقیر نے بادشاہ سے کہا، یہی لوگ جن کے پاس نہ محل ہے نہ خزانہ سکون کے حقیقی راز کو جانتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دل کو خالص رکھتے ہیں اور اپنی خوشی دوسروں کی بھلائی میں ڈھونڈتے ہیں۔ بادشاہ ظفر کے دل میں یہ بات گہری اتر گئی، لیکن وہ اب بھی مکمل طور پر مطمئن نہیں تھا۔ اس نے فقیر سے کہا، یہ سب دیکھ کر میری بے چینی کچھ کم ہوئی ہے، لیکن میرا دل اب بھی کچھ کھویا ہوا محسوس کر رہا ہے۔ کیا میرے لیے مزید کچھ باقی ہے جاننے کو؟ فقیر نے سر ہلایا اور کہا، ہاں بادشاہ سلامت، ابھی آپ کی سب سے بڑی آزمائش باقی ہے جو آپ کی بے چینی کا اصل سبب ظاہر کرے گی۔ فقیر نے بادشاہ کی طرف دیکھا اور ایک گہری سانس لی، پھر کہا، بادشاہ سلامت، سکون کو سمجھنے کے لیے آپ کو اپنی ذات کے سب سے مشکل سوال کا جواب دینا ہوگا۔ آج رات ہم ایک اور سفر کریں گے، لیکن یہ سفر آپ کے دل اور ضمیر کے اندر ہوگا۔ کیا آپ تیار ہیں؟ بادشاہ نے حیرانی سے پوچھا، دل اور ضمیر کا سفر؟ یہ کیسا سفر ہوگا؟ فقیر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، یہ وہ سفر ہوگا جہاں آپ اپنے اب سے ملیں گے، اپنی خامیوں اور اپنی خوبیوں کو پہچانیں گے۔ اس کے لیے آپ کو دنیاوی آرام اور شاہی حیثیت کو ایک طرف رکھنا ہوگا۔ بادشاہ نے حامی بھر لی اور اس رات فقیر نے اسے ایک سادہ جگہ پر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ دونوں محل کے دروازے سے نکل کر بغداد کے مضافات میں ایک غار کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ جگہ خاموش تھی اور وہاں صرف چاند کی روشنی موجود تھی۔ جب وہ غار کے اندر پہنچے، فقیر نے کہا، بادشاہ سلامت، یہاں بیٹھ جائیں اور اپنی آنکھیں بند کریں۔ اب اپنے دل میں وہ تمام سوالات کریں جو آپ کو بے چین رکھتے ہیں۔ ان سوالوں کے جواب صرف آپ ہی دے سکتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن یہ سفر آپ کو خود کرنا ہوگا۔ بادشاہ نے آنکھیں بند کیں اور اپنے دل میں سوالات کرنے شروع کیے۔ میں کیوں بے چین ہوں؟ میرے پاس سب کچھ ہے، پھر بھی مجھے سکون کیوں نہیں ملتا؟ کیا میری دولت اور طاقت میری زندگی کا مقصد ہے، یا اس سے بھی آگے کچھ ہے؟ وہ سوالات کرتے کرتے اپنے ماضی کی یادوں میں کھو گیا۔ اسے وہ دن یاد آئے جب وہ ایک نوجوان تھا اور اس کے خواب صرف طاقت اور شہرت حاصل کرنے کے بارے میں تھے۔ پھر اسے اپنی رعایا کی حالت یاد آئی، جن میں سے اکثر غربت اور مشکلات میں زندگی گزار رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ اس نے دل میں محسوس کیا کہ اس کی بے چینی کی جڑ اس کا خود غرض ہونا تھا۔ وہ اپنی رعایا کی خدمت کے بجائے صرف اپنی خواہشات کی تکمیل میں مصروف رہا تھا۔ فقیر نے بادشاہ کے آنسو دیکھ کر کہا، بادشاہ سلامت، یہ آنسو آپ کے دل کی سختی کو دھو رہے ہیں۔ جب تک اب دوسروں کی بھلائی کے لیے نہیں جگے، آپ کے دل کو سکون نہیں ملے گا۔ سکون دوسروں کی خدمت میں چھپا ہوا ہے، نہ کہ مادی دولت اور طاقت میں۔ بادشاہ نے سر جھکا کر کہا، فقیر، میں نے آج وہ سچائی دیکھی ہے جو میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی، لیکن مجھے بتائیں کہ میں اپنی رعایا کی خدمت کیسے کر سکتا ہوں؟ فقیر نے کہا، سب سے پہلے آپ کو اپنی طاقت کو ایک نعمت کے طور پر دیکھنا ہوگا، نہ کہ اپنی انا کی تسکین کے لیے۔ آپ کو اپنی رعایا کی ضروریات کو سمجھنا ہوگا اور ان کے لیے ایک ایسا نظام قائم کرنا ہوگا جو انصاف اور برابری پر مبنی ہو۔ آپ کو اپنے دل میں یہ عزم کرنا ہوگا کہ آپ ایک خادم بادشاہ بنیں گے، نہ کہ صرف ایک حاکم۔ بادشاہ نے فقیر کی باتوں کو دل سے قبول کیا اور عہد کیا کہ وہ اپنی زندگی کو اپنی رعایا کی بھلائی کے لیے وقف کرے گا۔ اس نے فقیر سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی دولت اور وسائل کو ان لوگوں کی فلاح کے لیے استعمال کرے گا جو ان کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔
فقیر نے بادشاہ کی آنکھوں میں وہ روشنی دیکھی جس کی اسے تلاش تھی۔ وہ مسکرایا اور کہا، بادشاہ سلامت، اپنے اپنے سکون کا راستہ پا لیا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ صرف ایک آغاز ہے، سکون کا سفر زندگی بھر جاری رہتا ہے۔ فقیر کی باتیں سن کر بادشاہ ظفر کے دل میں کچھ تبدیلی محسوس ہونے لگی، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ راستہ آسان نہیں ہوگا۔ اگلی صبح فقیر نے بادشاہ کو دربار کے بجائے بغداد کے ایک اور علاقے میں لے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ دونوں محل سے نکلے اور شہر کے ایک ایسے حصے میں پہنچے جہاں غربت اور مشکلات کا راج تھا۔ یہاں گلیاں تنگ تھیں، مکانات خستہ حال، اور لوگ اپنی بنیادی ضروریات کے لیے ترس رہے تھے۔ بچوں کے چہرے معصوم تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں بھوک اور امید کی عجیب سی جھلک تھی۔ فقیر نے بادشاہ کو ایک جگہ رکنے کا اشارہ کیا جہاں ایک بوڑھی عورت مٹی کے برتن بنا رہی تھی۔ فقیر نے عورت سے پوچھا، اماں، کیا تم خوش ہو؟ بوڑھی عورت نے ہنستے ہوئے جواب دیا، خوشی وہ چیز ہے جو دل کا سکون لاتی ہے۔ میری خوشی میرے بچوں کی بھلائی میں ہے جو ان برتنوں کو بیچ کر ممکن ہوتی ہے۔ بادشاہ یہ سن کر گہرے خیالات میں ڈوب گیا۔ فقیر نے اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد وہ ایک نوجوان کے پاس پہنچے جو ایک گدھا گاڑی پر لکڑیاں لاد رہا تھا۔ اس کے چہرے پر محنت کی تھکن تھی، لیکن ایک عجیب سی مضبوطی بھی جھلک رہی تھی۔ فقیر نے نوجوان سے کہا، تم اتنی محنت کیوں کرتے ہو؟ کیا یہ تمہیں سکون دیتا ہے؟ نوجوان نے جواب دیا، محنت انسان کو زندہ رکھتی ہے اور زندہ رہنا ہی سکون ہے۔ میں اپنے گھر والوں کے لیے محنت کرتا ہوں اور ان کی خوشی میری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ اسے وہ بات سمجھ آنے لگی تھی جو فقیر اسے بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے اپنے دل میں سوچا، یہ لوگ جو مادی دولت سے محروم ہیں سکون کے اصل راز کو جانتے ہیں، لیکن میں جو دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ ہوں اب تک اس راز سے ناواقف تھا۔ فقیر نے بادشاہ کی طرف دیکھا اور کہا، بادشاہ سلامت، سکون ایک عہد ہے، ایک طرز زندگی ہے۔ جب انسان اپنی خواہشات کو دوسروں کی خوشیوں کے لیے قربان کرتا ہے تبھی وہ سکون حاصل کرتا ہے۔ اس دن بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی رعایا کے لیے کچھ خاص کرے گا۔ وہ فقیر کے ساتھ محل واپس آیا اور اپنے وزیروں کو حکم دیا کہ فوری طور پر ایک منصوبہ بنایا جائے جس کے ذریعے غربت ختم کی جا سکے۔ فقیر نے بادشاہ کے فیصلے کو دیکھ کر کہا، اپنے اپنے سکون کے سفر کی شروعات کر دی ہے، لیکن یاد رکھیں یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ہر دن آپ کو اپنی نیت اور عمل کا جائزہ لینا ہوگا۔ رات کے وقت جب بادشاہ اپنے کمرے میں اکیلا تھا اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے دعا کی، اے اللہ، مجھے ایسا بادشاہ بنا دے جو اپنے لوگوں کی خدمت کر سکے اور ان کی بھلائی کے لیے جیے۔ مجھے ایسی طاقت عطا کر جو صرف انصاف کے لیے استعمال ہو۔ یہ دعا کرتے ہوئے بادشاہ کے دل میں ایک عجیب سی روشنی محسوس ہوئی، جیسے اس کی بے چینی کم ہو رہی ہو اور سکون کا راستہ واضح ہو رہا ہو۔ رات کا وقت تھا اور بغداد کے محل کی چمکتی ہوئی دیواریں چاندنی میں نہا رہی تھیں۔ بادشاہ ظفر اپنی خوابگاہ میں بیٹھا تھا، لیکن اس کا دل سکون محسوس کر رہا تھا جیسے کئی سالوں بعد اس نے پہلی بار حقیقی خوشی کے آثار دیکھے ہوں۔ فقیر کے الفاظ اس کے دل و دماغ میں گونج رہے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیسے اس کے فیصلے بغداد کے عام لوگوں کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ اگلی صبح بادشاہ نے فقیر کو محل کے باغیچے میں بلایا۔ وہ اپنی بات جاری رکھنا چاہتا تھا اور مزید جاننا چاہتا تھا کہ سکون کو ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں کیسے بسا سکتا ہے۔ فقیر جب باغیچے میں آیا تو بادشاہ نے احترام سے کہا، فقیر، تمہاری باتوں نے میری آنکھیں کھول دی ہیں، لیکن مجھے اب بھی لگتا ہے کہ سکون حاصل کرنا ایک مشکل کام ہے۔ میں ہمیشہ کے لیے سکون کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟ فقیر نے ایک درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، اس درخت کو دیکھیں، یہ اپنی جڑوں سے طاقت لیتا ہے اور زمین سے جڑا رہتا ہے۔
اس کی شاخیں آسمان کی طرف بڑھتی ہیں لیکن اس کی بنیاد زمین میں ہوتی ہے۔ سکون بھی ایسے ہی ہے۔ آپ کو اپنی بنیاد مضبوط رکھنی ہوگی اور اپنی نیت کو خالص بنانا ہوگا۔ بادشاہ نے حیرانی سے پوچھا، تو پھر مجھے اپنی بنیاد کو کیسے مضبوط کرنا چاہیے؟ فقیر نے کہا، آپ کی بنیاد آپ کی نیت، انصاف اور دوسروں کے لیے قربانی ہے۔ جب آپ اپنی رعایا کے مسائل کو اپنے دل سے محسوس کریں گے اور ان کے لیے جگے تو آپ کا سکون آپ کے اندر رہے گا۔ بادشاہ نے فوراً وزیروں کو دربار میں بلایا اور حکم دیا کہ شہر کے تمام غریبوں، بیماروں اور یتیموں کی فہرست بنائی جائے۔ اس نے کہا کہ وہ اپنی دولت کو ایسے منصوبوں میں خرچ کرنا چاہتا ہے جو لوگوں کی زندگی بہتر بنائے۔ یہ سن کر وزراء حیران ہوئے کیونکہ انہوں نے بادشاہ کو پہلے کبھی اتنا فکر مند اور پرعزم نہیں دیکھا تھا۔ بادشاہ نے مزید کہا، ہم اپنے محل کے خزانے سے ایسی جگہیں بنائیں گے جہاں غریب لوگ کھانا کھا سکیں، بچے تعلیم حاصل کر سکیں اور بیماروں کا علاج ہو سکے۔ یہ میرا حکم ہے کہ کوئی بھی شخص بھوکا نہ سوئے اور ہر کسی کو انصاف ملے۔ فقیر خاموشی سے بادشاہ کی باتیں سن رہا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بادشاہ نے اپنی بے چینی کو سکون میں بدلنے کا راستہ پا لیا ہے، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ سفر یہاں ختم نہیں ہوا۔ شام کے وقت فقیر نے بادشاہ کو دوبارہ بلایا اور کہا، بادشاہ سلامت، اپنے ایک عظیم فیصلہ کیا ہے، لیکن سکون کا راستہ مسلسل کوشش کا راستہ ہے۔ آپ کو ہر دن اپنے فیصلوں اور نیت کا جائزہ لینا ہوگا۔ یاد رکھیں، سکون تب آتا ہے جب انسان اپنی ذات کے بجائے دوسروں کے لیے جیتا ہے۔ بادشاہ نے سر جھکایا اور کہا، فقیر، میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے مجھے یہ راستہ دکھایا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی رعایا کے لیے ایک انصاف پسند اور خدمت گزار بادشاہ بنوں گا۔ فقیر نے بادشاہ کی آنکھوں میں سچائی دیکھی اور کہا، اب تیار ہیں، لیکن ایک آخری سبق باقی ہے۔ وہ سبق کل آپ کو ملے گا جب ہم ایک اور جگہ جائیں گے۔ رات کے وقت بادشاہ اپنی خواب گاہ میں لیٹا تھا، لیکن آج پہلی بار اس کے دل میں ایک سکون سا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے اپنی بے چینی کا اصل سبب معلوم ہو چکا تھا اور وہ اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے تیار تھا۔ اگلی صبح بادشاہ ظفر بیدار ہوا تو اس کا دل ہلکا اور پرسکون محسوس ہو رہا تھا۔ آج کا دن ایک نئے سبق کے لیے تھا۔ فقیر پہلے ہی محل کے باغیچے میں موجود تھا اور ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ بادشاہ اس کے قریب آیا اور ادب سے بولا، فقیر، آپ نے کہا تھا کہ ایک آخری سبق باقی ہے، برا کرم مجھے اس سبق سے بھی آشنا کرے۔ فقیر نے مسکراتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، آج آپ کو وہ سبق ملے گا جو سکون کو ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی کا حصہ بنائے گا۔ آئیں میرے ساتھ۔ وہ دونوں محل سے باہر نکلے اور بغداد کے ایک ایسے علاقے کی طرف روانہ ہوئے جو کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا تھا۔ یہ ایک قدیم جگہ تھی جہاں کبھی بغداد کی عظمت کے آثار موجود تھے، لیکن وقت کی مار نے اسے برباد کر دیا تھا۔ فقیر نے ایک پرانے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور کہا، بادشاہ سلامت، یہ وہ جگہ ہے جہاں کبھی ایک عظیم بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا نام بھی تاریخ نے بھلا دیا ہے، لیکن اس کے اعمال آج بھی لوگوں کے دلوں میں موجود ہیں۔ بادشاہ نے حیرانی سے پوچھا، کون تھا وہ بادشاہ اور اس کے اعمال کیسے یاد رکھے گئے؟ فقیر نے کہا، وہ بادشاہ بھی ابتدا میں اپنی دولت اور طاقت کے غرور میں مبتلا تھا، لیکن جب اس نے اپنی رعایا کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا تو اس کی بادشاہت ایک مثال بن گئی۔ اس نے اپنی دولت کو لوگوں کے لیے وقف کر دیا اور اپنے دل کو غرور سے آزاد کیا۔ آج ہم یہاں اسی لیے ہیں تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ ایک بادشاہ کا اصل مقام اس کے دل کی نرمی اور اس کے اعمال کی عظمت میں ہے، نہ کہ اس کے تخت تاج میں۔ فقیر نے بادشاہ کو ایک کھنڈر کے اندر لے جا کر ایک پرانی تختی دکھائی جس پر لکھا تھا، یہاں وہ بادشاہ دفن ہے جس نے اپنی زندگی دوسروں کے لیے وقف کی۔ اس کی روح ان دلوں میں زندہ ہے جنہیں اس نے سکون دیا۔ یہ الفاظ پڑھ کر بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
اس نے فقیر سے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں بھی اپنی رعایا کے لیے ایسا ہی بادشاہ بنوں گا جو اپنی طاقت کو خدمت کے لیے استعمال کرے اور اپنے دل کو غرور سے پاک رکھے۔ فقیر نے بادشاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، یاد رکھیں بادشاہ سلامت، سکون کا راستہ ہمیشہ خدمت، انصاف اور عاجزی سے ہو کر گزرتا ہے۔ آپ کی نیت اور اعمال ہی آپ کو ہمیشہ کے لیے سکون دے سکتے ہیں۔ اس دن کے بعد بادشاہ ظفر نے اپنی زندگی کو مکمل طور پر بدل دیا۔ اس نے بغداد میں اسکول، اسپتال اور مسافر خانے بنوائے، اپنی رعایا کے لیے انصاف کے دروازے کھولے اور اپنی دولت کو ان لوگوں کے لیے وقف کر دیا جو سب سے زیادہ ضرورت مند تھے۔ فقیر کچھ دن بعد خاموشی سے بغداد چھوڑ کر چلا گیا، لیکن اس کے الفاظ اور تعلیمات ہمیشہ بادشاہ کے دل میں زندہ رہی۔ بادشاہ نے اپنی رعایا کے دلوں میں وہ مقام حاصل کر لیا جو تخت و تاج سے کہیں بلند تھا، اور یوں بغداد کی تاریخ میں بادشاہ ظفر کا نام ان حکمرانوں میں شامل ہو گیا جنہوں نے اپنی رعایا کی خدمت کے ذریعے دلوں پر حکومت کی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو اور آپ نے اس سے کچھ سیکھا ہو تو براہ کرم ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کی حمایت ہمیں مزید اچھی کہانیاں بنانے کا جذبہ دیتی ہے۔ شکریہ۔